اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل انشاءاللہ 14 شعبان ہوگی اور رات 15 شعبان کی ہوگی، یعنی شب بارات کی رات ہوگی، جس رات کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 راتوں کے اندر خیر و برکت کو بڑھا دیا ہے۔ جن 4 راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکت کو بڑھایا ہے، ان راتوں میں سے پہلی رات 15 شعبان کی ہے، جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، شب قدر کے بعد 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات کی رات افضل ہے، یعنی سب سے افضل جو ہے وہ شب قدر ہے اور اس کے بعد شب بارات ہے۔ تو شب بارات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ حضرت یسار رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام بھی تھے۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کو امت محمدی کو 2 دن خوشی کے عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر کی صورت میں اور عید الاضحیٰ کی صورت میں، اسی طرح اللہ رب العزت نے 2 راتیں جو ہیں وہ خوشی کی عطا کی ہیں فرشتوں کو، ایک ہے لیلۃ القدر کی اور ایک ہے شب بارات کی، یعنی ایک شب قدر ہے اور ایک شب بارات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں انسان جو ہے وہ دن کو جاگتے ہیں، تو ہمارے ہاں عید دن کو ہوتی ہے، فرشتے کیونکہ رات کو جاگتے ہیں تو ان کی عید رات کو ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے اور فرشتوں کی عید 15 شعبان کو ہوتی ہے، یعنی شب قدر کو ہوتی ہے اور شب بارات کو ہوتی ہے۔ تو اللہ جب فرشتوں کی عید ہوگی، فرشتے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے اور زمین پہ گشت کریں گے، اہل ذکر کو، اہل عبادت کو، عابدین کو، زاہدین کو ڈھونڈیں گے۔ تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان میں یہ بات کہی کہ جہاں سے فرشتوں کا گزر ہو جاتا ہے وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو ٹوٹتا ہے۔ یہ وہ گھڑی آئے چاہتی ہے کہ جو کام ہم سال بھر میں نہیں کر سکتے ایک گھڑی میں ہو جائے گا، اگر ہم اس گھڑی کو قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ اب قیمتی کیسے بنائیں گے؟ کہ وہ اعمال کریں گے جو اعمال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، وہ اعمال جو صالحین سے ثابت ہیں، وہ اعمال نہیں ہے کہ جو میں چاہوں گا یا وہ اعمال جو فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو خرافات ہو رہی ہیں ہم وہ کریں گے، خوشیاں منائیں گے، پٹاخے چلائیں گے، کھائیں پیئیں گے، موجیں ماریں گے تو اس سے ہمیں اللہ مل جائے گا، اللہ کا قرب مل جائے گا، رحمت ہو جائے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، قرضے اتر جائیں گے یا مشکلات سے ہم نکل جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہم اس رات کو اس طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری، امت کو تلقین فرمائی، یا احادیث مبارک کے اندر جو اعمال بتائے گئے ہیں، یا وہ اعمال جو صالحین سالوں سے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، جب یہ رات قیمتی بن جائے گی تو انشاءاللہ العزیز میں نے کیا کہا کہ وہ مصیبتیں جو ہماری سال میں دور نہیں ہوتی، وظائف پڑھ پڑھ کے دعائیں کر کر کے وہ ایک پل میں ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد نماز مغرب یعنی جو ہی سورہ غروب ہوا، شام ہوئی، تو اللہ رب العزت اپنے شان جو ہے وہ آسمان زمین پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی جنت کا طالب جنت اس کے میں نام کر دوں، ہے کوئی جہنم کے عذاب سے خلاصی مانگنے والا میں جہنم سے اس کو بری کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی بدحال خوشحالی مانگنے والا، ہے کوئی قرض سے خلاصی مانگنے والا، جو مانگنے والا ہے مانگے میں عطا کر دوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ بعد نماز مغرب غروب آفتاب شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ اس رات 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، میں ساری رات کی بات نہیں کر رہا، اس رات کا کچھ حصہ بھی ہمیں اللہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو فیصلے تو پل بھر میں ہو جاتے ہیں۔
اتنی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کہ اللہ کو آپ کا ایک پل بیٹھنا آپ کا پسند آ جائے، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے میرے پاس یہ بات پہنچی ہے۔ کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ سے میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو 15 شعبان کی رات کو نوافل پڑھے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رہے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یعنی اعمال کرتے ہوئے رات کو گزارے گا، اس رات اللہ اس کو 70 بار محبت کی نگاہ سے، کرم کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ہر نگاہ پہ اللہ اس کی 70 حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے تو 5-7 بیانات ان دنوں کے اوپر کیے ہیں کہ تاکہ تمام جو یہاں لوگ آ رہے ہیں یہ بھی نفع اٹھائیں، اور آپ حضرات کی برکت سے یہ بیانات سوشل میڈیا پہ جائیں، تاکہ سوشل میڈیا جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ تمام موضوعات کو جو ہے وہ روک کے ایک ہی موضوع کے اوپر ہم نے اتنے بیانات اتنے دنوں کے اندر کر دیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کہیں تک ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ جائے، کوئی جو طالب ہے، جو چاہتا ہے اعمال کرنا، اس تک یہ اعمال پہنچ جائے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ نے روایت کیا ہے، میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے 15 شعبان کی رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اذکار تسبیحات کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے گزاری، اس دوران اللہ اس کو 70 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ایک پل میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی ایک نظر ہوئی تو 70 حاجتیں۔ تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان میں یہ بات کہی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اپنی پریشانیاں یا اپنی حاجتیں لکھ لیں، آپ 5 4 7 8 10 لکھیں گے، اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اللہ تو ایک نگاہ پہ 70 آپ کی حاجتیں پوری کرتا جائے گا۔ تو بس پھر اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ سے دنیا بھی مانگ لینی ہے اور اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لینا ہے۔ اب اس رات کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلا کام ہم نے کرنا ہے نوافل۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ نوافل پڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 12 رکعت نماز نفل 15 شعبان کو پڑھی اور ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھی، ٹھیک ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے، 2 کر کے پڑھیں گے، 4 کی نیت نہیں کرنی۔ نوافل جو ہے وہ افضل زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو 2 کر کے پڑھا جائے۔ تو یوں آپ 2 رکعت نماز نفل کی محض نیت کریں گے، کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ شب قدر کے نفل ہیں یا فلاں کے نفل ہیں، توبہ کے نفل ہیں، کوئی اس کے اندر نیت نہیں ہے، محض 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر۔ اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، منہ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ منہ سے کہہ لیں تو یہ مستحب ہے، اگر نہ کہیں تو یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ارادہ، تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ نفل پڑھنے کا۔ میرا ارادہ کیا ہے؟ کہ نفل بتانے کا۔ تو میں ارادہ کر کے بول رہا ہوں نا، تو بے نہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پہ، تو آپ کا ارادہ کیا ہے؟ نفل پڑھنے کا۔ تو جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل۔ تو یہی نیت ہوتی ہے، اسی کا نام نیت ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم عجم ہیں تو ہمیں اشکال آ جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے رائے دی ہے کہ آپ اپنی زبان سے بھی دہرا سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، منہ قبلہ شریف رخ، واسطے خدا دے، درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تے پتہ نہیں کہ نال ہور کی لا کے اللہ اکبر۔ بھئی اس طرح نیت نہیں ہے، نیت بس اتنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز سنت موقدہ یا غیر موقدہ، اللہ اکبر، 3 رکعت نماز وتر واجب، اللہ اکبر، 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، بس یہ نیتیں ہیں، باقی مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں؟ آئیے کوئی شرم، یعنی ہماری سادگی دیکھیں ہم کیسے بولے ہیں، واسطے خدا دے۔ بھئی نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ درود کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور کبھی جنازہ پڑھنے چلے جائیں نا، تو مولوی بھی ایڈی لمبی نیت سکھا رہا ہوتا ہے، نہ لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ہماری عادت بھی بن گئی ہوئی ہے، جس طرح پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بڑی عمر میں بھی جا کے انسان پھر نہیں بھولتا، کسی کو کہنا کلمہ سنائے پر وہ اسی طرح سناتا ہے، یعنی یہ پہلے والی باتیں بھی کلمے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بے نہیں ہم نے ایسی چیزیں جو ہے نا گاڑ لی، عجم کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کر بھی لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مستحب علماء نے اس کو لکھا ہے۔
تو 2 رکعت نماز آپ نفل کی نیت کریں گے، اللہ اکبر، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد آپ 5 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اگلی رکعت میں کھڑے ہوں گے، پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، مستحب ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر 5 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اتحیات تشہد میں بیٹھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے، پھر دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ میں نے طریقہ بھی سارا سمجھا دیا ہے بما نیت۔ تو یوں آپ 12 رکعتیں پڑھیں گے۔ اب ذرا سنو کہ یوں جس طرح میں نے بتایا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فرمایا ہے کہ یوں 12 رکعتیں پڑھو گے 15 شعبان کی رات کو تو آپ کو ملے گا کیا؟ پہلا انعام، اللہ رب العزت 12,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ گن لو انگلی کے اوپر، کتنے ہوں گے؟ 12,000 شہداء کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک۔ دوسرا، 12,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے فائدے؟ 2۔ تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نفل پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ تجھے گناہوں سے یوں پاک کر دے گا جیسے آج تیری ماں نے جنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کیا ہے کہ 80 دن تک تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو اللہ یہ 4 انعامات ہیں اور 12 نفلوں کے اوپر ہیں۔ اور 12 نفل اگر آپ پڑھیں گے، بڑے آرام کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کل 15 منٹ کا کام ہے، بڑے آرام کے ساتھ۔ جس طرح عوام الناس تیز پڑھتی ہے تو یہ کل 12 منٹ کا کام ہے۔ تو 15 منٹ کے اندر آپ کو 12,000 شہداء کا ثواب، 12,000 سال عبادت کا ثواب، سارے گناہ معاف، اور 80 دن تک آپ کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اتنی روحانیت اور نورانیت اللہ رب العزت جو ہے 15 منٹ کے اندر آپ کے اندر منتقل کر دے گا۔ تو اللہ بولو 15 منٹ اللہ کو دے دو بس۔ اور اگلی باتیں سن لیں جو آسانی کے لیے۔ اب یہ نوافل آپ بعد نماز مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جاگ نہیں سکتا، میری رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، یا میں نے صبح جانا ہوتا ہے، یا میری عادت نہیں ہے، یا کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، یا کوئی عذر پیش کرتا ہے، بعد نماز مغرب کی نماز پڑھی ہے، اسی وضو کے ساتھ آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کر لیں، ٹھیک ہے، 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع آدھا سپارہ قرآن کی تلاوت کر لیں، ساتھ 12 رکعتیں پڑھ لیں، عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز جب ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھیں، ساتھ ایک تسبیح جو ہے 2 تسبیحیں 4 تسبیحیں درود پاک کی کریں، اور ساتھ ایک تسبیح استغفار کی کریں، لمبی تان کے کھانا کھا کے سو جائیں۔ بس یہ اس رات کا حق ادا ہو گیا۔ شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ نے جاگنا ہے۔ تو ہمارے ہاں یا تو اعمال بتائے نہیں جاتے، یا بتائے جاتے ہیں تو اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ عوام بیچاری جو ہے وہ بھاگتی ہے کہ میرے وسوں باہر ہے۔ اب میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا، مجھے بتاؤ یہ کون نہیں کر سکتا؟ میں نے بتایا کہ مغرب کی نماز پڑھیں، عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ نہا دھو لیں، پاک صاف ہو جائیں، کپڑے بدل کے مغرب کی نماز پڑھیں، دفتر سے آئے ہیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، کاروبار سے آئے ہیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، ٹھیک ہے، گھر والے ہیں نہا دھو کے پاک صاف ہو جائیں، مغرب کی نماز وہی صاف ستھرے لباس کے ساتھ پڑھیں، اسی وضو کے ساتھ میں نے بتایا 12 رکعتیں یہ اضافی پڑھ لو۔ 2 مغرب کے ویسے بھی تو پڑھنی ہوتی ہے نا، 10 اور پڑھ لو گے تو 12 پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ابھی وقت بچے گا، ابھی عشاء کی اذان ابھی دور ہے، اس کے دوران قرآن کی تلاوت کر لو، نوافل بھی پڑھے گے، قرآن کی زیارت بھی ہوگی، تلاوت کا حق بھی ادا ہو گیا۔ اسی وضو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لو، مسجد میں بیٹھ کے، مائیں بہنیں گھر میں پڑھ لیں، جب عشاء کی نماز پڑھ لو مصلی پہ بیٹھے بیٹھے 2 تسبیحیں 3 تسبیحیں درود پاک کی کرو، ایک تسبیح جو ہے استغفار کی کرو، اپنے لیے، اولاد کے لیے، ملک و قوم کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعا کرو، اور لمبی تان کے سو جاؤ۔ اور یا یہ ترتیب بنا لو کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھائیں، بچوں کو وقت دیں، کہیں آنا جانا غمی خوشی ہے، جیسا جن گھروں میں کے اندر منگنی وغیرہ ہوتی، مہمان آتے جاتے ہیں، ہماری رسم و رواج ہے، وہ بھی کر لیں، مجبوریاں ہیں اب وہ کر لیں۔ 10-11 بجے بیٹھ کے پھر 2-4 تسبیحیں درود پاک کی، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کر کے سو جاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں مغرب سے عشاء ہم نہیں کر سکتے، عشاء کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد فوراً نہیں کر سکتے، رات 10 بجے کر لو، 11 بجے کر لو،
تہجد کے وقت کر لو، لیکن تہجد تک میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ کی جب جاگنے کی عادت نہیں ہے تو کہیں سوئے سوئے آنکھ ہی نہ کھلے اور یہ قیمتی رات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، پھر سال بھر کے لیے پچھتاوا رہے گا کون جیتا ہے کون مرتا ہے، کس کو اگلے سال توفیق ملتی ہے یا کس کو یہ بیان دوبارہ سننا نصیب ہوتا ہے، تو پھر تو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے، اس لیے میں نے آپ کو مغرب کے وقت پکڑا ہے کہ نقد و نقد کام کرو۔ اس کے بعد یہ میری بات آپ لکھ لیں، جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے خدا کی قسم آپ یہ کر کے دیکھیں، جے تو انہوں ساری رات نیند آ گئی تاں کہ آج ہم نے ساری زندگی کس کام میں گزاری؟ اللہ والوں کے ساتھ، شیطان کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ تو اس کی دکھتی ہوئی رگیں ہمیں معلوم ہو گئی الحمدللہ اللہ کی عطا سے۔ جو ہی آپ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ترتیب کے مطابق آپ عبادت کریں گے، عصر سے مغرب کے درمیان میں آپ نہا دھو لیں گے، غسل کر لیں گے، غیر ضروری بال ہیں وہ صاف کر لیں گے، اب آپ تیار ہو گئے عبادت کے لیے۔ اور اب آپ کیا کریں گے؟ مغرب پڑھیں گے، مغرب کے ساتھ آپ 12 نفل پڑھ لیں گے اور 12 نفلوں کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ تلاوت کے بعد آپ نے عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا، ایک تسبیح استغفاری کر لی، عبادت مکمل ہو گئی۔ ہوں میں نے سو کے وہاں آ جائے، اگر صبح تک آپ کو نیند آ گئی نا تب آپ کہنا۔ اور اگر آپ میری ترتیب پہ نہیں چلو گے، آپ کہو گے کہ مغرب کے بعد کرتا ہوں، اچھا نہیں ابھی نہیں میں عشاء کے بعد کرتا ہوں، اچھا عشاء کے بعد نہیں میں رات 10 بجے کروں گا، کبھی شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا اور نیند کا اتنا غلبہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے سو گے کہ میں سو کے اٹھ کے کرتا ہوں تو پھر تو سمجھا کہ جسے کہتے ہیں پھر تو جواب ہی سمجھو، بس پھر کیا کرو؟ جواب ہی سمجھو۔ تو اس لیے شیطان کی جو رگ ہے اس کو پکڑو، اس کی دم کے اوپر پاؤں رکھو، شروع میں پڑھ لو، اور اگر اللہ توفیق دے دے رات کو جاگتے رہیں نیند نہ آئے تو مزید نوافل پڑھو، مزید درود پاک پڑھو، مزید قرآن کی تلاوت کرو۔ 12 پہ آ کے کوئی بریک تو نہیں لگ جاتی، یا درود پاک کی 3 تسبیحوں کے بعد آگے ممنوع تو نہیں ہو جاتا، قرآن کی تلاوت ایک سپارہ پڑھنے کے بعد ممنوع تو نہیں ہو جاتی۔ یہ تو میں نے تھوڑا تھوڑا بتایا ہے کیونکہ بیان سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو مشکل نہ لگے، آسان بتایا۔ باقی تو عبادت کیا ہے؟ جتنی استعداد ہے اور جتنی میرے کریم کی توفیق ہے، جتنی اللہ توفیق دے اتنی آپ عبادت کریں۔ تو یہ پہلا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوافل۔ دوسرا کیا ہے؟ ذکر اذکار اور اعاد و وظائف، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام کیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ آپ رکھیں۔ یہ 3 اعمال جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں بس۔ 15 شعبان کا روزہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو عبادت کی، یعنی شب برات کو جس نے عبادت کی اور اگلے دن کا جس نے روزہ رکھا، اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کا دن جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل اس دن بھی روشن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے 13، 14، 15 ہر چاند کے جو تاریخ جو ہوتی ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے اس حوالے سے آپ رکھیں گے تو اس کو علماء نے، مشائخ نے مستحب بھی قرار دیا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ چل رہے ہیں، پہلے سے ہی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سنت کے درجے میں بھی چلا جائے گا۔ تو یوں یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں۔ اور اگر مغرب سے پہلے آسانی ہو تو قبرستان چلے جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے مغرب کے بعد قبرستان جانے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں، یعنی رات کے قبرستان میں تشریف لے کے گئے تھے بقیع میں، تو اس مکمل اس سنت پہ ہم عمل نہیں کر سکتے کہ وقت بھی وہی ہو، تو کیونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے قبرستان جانا ہو تو آپ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا جس وقت ملے آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں ماحول نہیں ہے تو آپ مغرب سے پہلے چلے جائیں۔ اسی طرح میں نے پچھلا جو بیان کیا تو اس میں نے یہ بات کہی کہ کوئی عورت ہے، خواتین ہیں، اگر وہ قبرستان جانا چاہتی ہیں تو ان کے ساتھ شرائط ہیں۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ، پردے کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ قبرستان میں جا کے کوئی ان کے عزیز ہیں تو وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں قبر کی تو وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ ممنوع نہیں ہے، علماء نے اس کی رعایت دی ہے۔ ہاں ممنوع اس صورت میں ہے کہ عام قبرستان یا نئی فوتگی ہوئی ہے، ماں یا بیٹی چلی جاتی ہے، بیوی چلی جاتی ہے، تو وہ وہاں جا کے نوحہ کرے، بال کھولے چھوڑے، تو وہ ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ شرائط کے ساتھ ہے، بہتر ہے کہ عورتیں نہ جائیں۔ اور اگر کوئی جانا چاہتے ہیں اور آپ کے قریب و جوار میں کوئی ایسا قبرستان ہے، وہاں ایسا ماحول ہے، تو تب آپ جائیں۔ دیکھیں جس طرح بقیع ہے، اس کے باہر خواتین کھڑی ہو کے زیارت کر لیتی ہیں، تو یوں آپ بھی جا کے زیارت کر سکتے ہیں۔
اس طرح جنت المعلیٰ ہے مکہ میں تو لوگ وہاں زیارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایران، عراق میں، دمشق میں، شام میں لاکھوں کی تعداد میں سارا سال لوگ جاتے ہیں زیارات کے لیے، تو قبروں کی زیارت نہیں وہ کرتے، قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا. تو زیارت کا اس درجے میں ممنوع عورت کو نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اس کی شرائط ہیں، تو وہ شرائط آپ پوچھ کے علماء سے، تو ان شرائط کے ساتھ، اور اپنے خاص طور پہ قبرستان کا ماحول، ہمارے ملک کے اندر قبرستانوں کا وہ ماحول نہیں ہے. جس طرح مسجدوں کے اندر عورتوں کا جانا ممنوع نہیں ہے، بعد میں ممنوع اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ہمارا ماحول نہیں ہے. ابھی بھی آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، ہر مسجد کے اندر باب النساء ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر کوئی چھوٹی سی مسجد دیہاتوں کے اندر بھی میں نے سفر کیا ہے، دیہات کی جو مسجد بھی ہوگی نا، یعنی چھوٹا سا جو مصلی جو کہتے ہیں، اس مصلی کے اندر بھی ایک کونے میں ایسے کر کے انہوں نے چٹائی ڈالی ہوگی اور آگے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہوگی، وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے جگہ بنی. تو ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے. اب ہم اپنی عورت کو کسی مسجد میں لے جائیں تو ہر بندہ انجن کرے گا، یہ کیوں ہو گیا، کیوں ماحول نہیں ہے. تو یہ شرائط ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو پڑھے لکھے بندے بھی بے وقوفوں والی بات کرتے ہیں، جی قبرستان، مسجد، عورت مسجد میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ دین کی وہ گہرائی تو معلوم نہیں ہے کہ بھائی یہ شرائط کے ساتھ ہے. تو اس لیے پہلی بات کیا ہے کہ قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کے آپ ایسال ثواب کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ہاں قبرستان ایسا ہے جس کا ماحول ہے، دیکھیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں یہ بیان صرف آپ لوگ نہیں سنتے، پوری دنیا سنتی ہے. تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ماحول ہے، مڈل ایسٹ میں جو لوگ بیان سنتے ہیں وہاں ماحول ہے، وہاں یہ عبادت خواتین جو ہے وہ گھر میں نہیں کریں، وہ مسجد میں جا کے کر سکتی ہیں. ہمارے ہاں 15 شعبان کو عورتیں مسجد میں جا کے عبادت کر سکتی ہیں. عورتیں نماز مڈل ایسٹ کی پڑھتی ہیں، مسجد میں جا کے ہماری عورتیں پڑھ سکتی ہیں. تو اس طرح یہ آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں ماحول کیا ہے. تو شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان حاضری دیں. اب مرد حضرات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ 3 اعمال ہو گئے، قبرستان میں حاضری ہو گئی، نوافل تسبیحات ذکر اذکار یہ ہو گیا، اور اگلے دن کا روزہ ہو گیا. تو اللہ رب العزت جو ہے مجھے آپ سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی خرافات سے، بدعات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اگر پریشان ہے تو اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، روحانی یا بدنی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی میاں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ جانتا ہے ہماری ضرورتیں، اللہ بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على